الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فتاوی رضویہ شریف، اس میں سے جلد نمبر 29 یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں ایک سائل نے سوال کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ بعض عالم کہتے ہیں کہ درود تاج پڑھنا حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، یعنی کہ مصیبت، وبا، قحط سالی، بیماری اور دکھ کو دور کرنے والا، کیونکہ اس جو ہے درود کے اندر یہ سارے صیغے بولے گئے ہیں نا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دافع البلاء ہیں، والوباء والقحط والمرض والالم۔ تو یہ کہنے والا کہتا ہے کہ یہ صیغے استعمال کرنا نازیبا بلکہ شرعاً ممنوع اور ایمان جانے کا خوف ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو سائل کہتا ہے کہ بتائیں کہ یہ قول حق ہے یا باطل؟ اگر حق ہو تو منکرین پر شرعاً کیا حکم؟ تو اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختصر سا جواب ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ اسی مسئلے پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ تو یہاں پر مختصر سا جواب کہ درود تاج پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ کیا حکم لگاتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی آپ سماعت کریے گا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک دافع ہر بلا ہیں، ان کی شان عظیم تو عرفہ و اعلیٰ ہے، ان کے غلام جو ہیں وہ دفع بلا فرماتے ہیں، یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان تو عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں۔ اب اس کے حوالہ جات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر نقل فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما سمیت احید لانی احید عن امتی نار جہنم۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا نام احید اس لیے ہوا کہ میں اپنی امت سے آتش دوزخ کو دفع فرماتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ حوالہ جو ہے یہ تاریخ دمشق کتاب ہے جس کا حوالہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر نقل فرمایا۔ تو کیا فرمایا حضور نے کہ میرا نام احید اس لیے ہے کہ میں اپنی امت سے آتش دوزخ کو دفع فرماتا ہوں۔ تو اب یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ دوزخ سے بدتر اور کیا بلا ہوگی بلا، ٹھیک ہے جی، کہ جس کے دافع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ بھائی دوزخ بھی تو ایک بلا ہے نا، تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں دوزخ جیسی بلا کو اپنی امت سے اس بلا کو دور کرنے والا ہوں۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ حضرت خفاف بن نضلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہو کر عرض کی کہ میں کوشش کرتا ہوا مدینہ میں حاضر ہوا کہ زیارت اقدس سے مشرف ہوں، تو حضور میری سب مشکلیں کھول دیں۔ یہ جب گزارش پیش کی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عرض پسند کی اور تعریف فرمائی۔ اب یہاں پر دیکھیں اس کا حوالہ دلائل النبوہ، تو یہاں بھی دیکھیں کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب صحابی رسول انہوں نے عرض کی کہ میں کوشش کرتا ہوا مدینہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری ساری مشکلیں دور کر دیں، تو اس میں یہ بھی آ گیا کہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام مشکلوں کو دور فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، اور یہ عقیدہ بریلویوں کا نہیں ہے بلکہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا ایک صحابی انہوں نے عرض کی کہ خدا کی قسم اللہ عز و جل نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق اور قطعی دلیل ہدایت کے ساتھ ایسا بھیجا کہ حضور دفع بلا فرماتے ہیں۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یہ اس کتاب کے حوالے کے طور پر جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا۔ تو یہاں بھی صحابی رسول کیا فرما رہے ہیں کہ حضور دفع بلا فرماتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ تو بھائی صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے۔ اسی طرح
اسود بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور وہ رسول ہیں جن کے فضل کی امید کی جاتی ہے قحط کے وقت جب می خطا کرے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یعنی کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو کیا کہتے ہیں کہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل کی امید کی جاتی ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فضل جب ہو تو پھر می جو ہے، بارش جو ہے وہ خطا نہیں کرتی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل سے بارش جو ہے وہ پھر برستی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر فرمایا کہ اے حمزہ، اے دافع البلاء۔ اب دیکھیے حضرت حمزہ یہ چچا ہیں کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے چچا کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ اے حمزہ، اے دافع البلاء، اے حمزہ، اے چہرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنوں کو دفع کرنے والے، اے دافع البلاء۔ حضرت میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ اے دافع البلاء۔ تو حضرت میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی شانیں ملی ہیں یہ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ملی ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے، یہی موقف ہے کہ جس کو جو شان ملی، جس کو جو عظمت ملی، کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ تو جب کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے دافع البلاء ہیں تو کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خود کی ذات جو ہے وہ دافع البلاء کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ کتب سابقہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر شریف میں، سابقہ کتابوں میں کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے اس کے اندر ہے کہ ان کے دو نائب ہوں گے، ایک سن رسیدہ یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بڑی عمر کے، اور دوسرے جوان یعنی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو جوان ہیں یعنی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو جوان ہیں وہ سختیوں میں گھس پڑنے والے اور بڑے دافع البلاء، بڑے مشکل کشا ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں یہاں لکھا گیا کہ وہ بڑے دافع البلاء اور بڑے مشکل کشا ہیں۔ تو جب کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو نائب ہیں وہ دافع البلاء اور مشکل کشا ہیں، تو کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام خود دافع البلاء اور مشکل کشا کیسے نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اب یہاں پر دیکھیں کیا فرمایا کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جامع الصغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جس کا مددگار ہوں علی المرتضیٰ اس کے مددگار ہیں، کہ ہر مکروہ کو اس سے دفع کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دافع البلاء ہیں، تو کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات دافع البلاء کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ اسی طرح پھر قاضی ثناء اللہ، ان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی روحیں زمین، آسمان اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، اور دنیا و آخرت میں اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کی مدد کرتی ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ کون؟ مدد بھی کرتی ہیں اور دشمنوں کو ہلاک بھی کرتی ہیں۔ کون؟ اولیاء اللہ کی روحیں۔ تو کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امت کے ولی ہیں، اگر وہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتی ہیں اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں، اگر وہ دافع البلاء ہیں، تو پھر کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام جن کا کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ دافع البلاء کیسے نہیں ہوں گے؟ اس مسئلے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری ایک کتاب ہے، اب اس کا مطالعہ کیا جائے، الامن والعلا لناعتی المصطفیٰ بدافع البلاء، یہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، فرماتے ہیں کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ پھر آگے حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو بات کرنے والے ہیں درود تاج کے حوالے سے اس پر حکم کیا لگاتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ درود تاج پڑھنے کو حرام کی نسبت، یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ درود تاج پڑھنا حرام ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، فرماتے ہیں درود تاج پڑھنے کو حرام کی طرف نسبت وہی کرے گا جو خود منسوب بحرام ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بات کو ختم کر دیا۔ بھائی دیکھیں، جو بندہ
کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو آپ کے عظمت کو برداشت نہیں کر سکتا، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو جو بندہ برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان کو مطلب اس پر حکم لگا رہا ہے کہ وہ حرام ہے، حضور کی شان بیان کرنا حرام ہے، تو فرماتے ہیں یہ تو پھر کوئی حلالی